أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بس داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کہا انہوں نے یہ عزیز مصر ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی یعنی ناقص پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمارا وزن پورا دے دیجیے اور ہم پر خیرات کر دیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو ان تمام کاموں کو جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم جاہل تھے. قالوا انك لانت يوسف. ان لوگوں نے کہا کیا بے شک آپ ہی یوسف ہو. قال انا يوسف وهذا اخي. یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف اور یہ میرا سگا بھائی ہے. قد من الله علينا. بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا. انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے، احسان کرنے والوں کا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم غلطی کرنے والے تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی ملامت الزام نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی تیسری مرتبہ انٹری ہے مصر کے اندر. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ. اس کو ڈھونڈنا ہے، بھائی کو ڈھونڈنا ہے. جو بھائی تو ایک معلوم ہے بڑا بھائی اور بنیامین کو، اور ہو سکتا ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یوسف بھی معلوم پڑ جائے. تو اس اندازے سے یوسف علیہ السلام کا نام بھی جو ہے یعقوب علیہ السلام نے دیا تھا. اب یہ مصر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے تو معمولی رقم لے کر آئے تھے. اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے، بعضوں نے کہا مزجا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایسی پونجی جو مارکیٹ میں چلتی نہیں زبردستی چلائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. جیسے بھٹی بھی نوٹ چکن پٹی چکر کے کوئی لے رہا نہیں، زبردستی بنڈل میں گھسا دیا اور بھرا دیا اس کو کہیں گے مزجا. تو ایسی ناقص پونجی لائے اور کہا کہ یہ پونجی دے لو اور ہمارے گھر والوں کی حالت یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس خستہ حال ہم ہو چکے ہیں، پریشان حال ہو چکے ہیں، تو یہ معمولی پونجی لو اور ہم کو پورا وزن جو ہے اناج پورا دے دو. اور ایک خط نکال کر دیا جس کے اندر لکھا ہوا تھا ھذا من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ، کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ہیں اور جو اسحاق کے بیٹے ہیں. اور پھر اس کے نیچے لکھا کہ ہم جو ہے نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. میرا ایک بیٹا گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور جس کی یاد میں میری آنکھیں چلی گئی. اب دوسرا بیٹا بنیامین جو آپ نے چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھ لیا ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور نبیوں کی اولاد ایسا کام نہیں کرا کرتے. جب یہ خط یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو رونے لگے یوسف علیہ السلام اور رونے لگے اور رو کر پھر بھائی سامنے تھے تو کہا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اب بھائیوں کو لگا کہ یہ بات بادشاہ کو کیسے معلوم، ہم نے یوسف کے ساتھ یہ حرکت کی. تو پھر شک ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوبصورت چہرہ نظر آنے والا جو شخص ہے یہی یوسف ہو. اس لیے شک کے اندر پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے بنیامین، تاکہ ان کا شک بھی ختم ہو جائے. ان کا جو شک تھا وہ شک بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ جب بات کہی تو پھر یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا. بادشاہ بننے کے بعد
اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور دیکھیے جس یوسف علیہ السلام کو انہوں نے باپ سے جدا کیا، قتل کرنے کے در پر آئے اور لے جا کر جو ہے کنویں کے اندر، باوڑی کے اندر پھینک دیا اور پھر معمولی درہموں میں بیچ دیا. یوسف علیہ السلام نے ان ساری برائیوں کا تذکرہ نہیں کیا بھائیوں کے سامنے. ان ساری برائیوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. بس اتنی بات کہی کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے. ان کو نہیں کہا کہ تم بھائی ہو میرے. کیوں کہا؟ جو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، معمولی غم تو تھا لیکن گناہ نہیں گنائے ان کی. اور پھر کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کا، نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی دنیا میں ضائع نہیں کرتے، نہ آخرت میں ضائع کرے گی. پوری سورت کا نچوڑ اس آیت کے ٹکڑے میں ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئیں گی، حالات آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے بنانے کا فیصلہ کیا تو جس مٹی کو اسرائیل نے جمع کیا تھا فرشتے نے، اس مٹی پر 40 دن بارش برسائی. کتنے دن بارش برسائی؟ تو 39 دن جو بارش ہوئی وہ غم کی بارش ہوئی. 39 دن کون سی بارش ہوئی؟ اور ایک دن صرف خوشی کی بارش ہوئی. ہماری دنیاوی زندگی میں خوشی صرف ایک دن کی ہوگی اور 39 دن غم کی ہوگی. اس لیے دیکھیں اب خوشی کے لمحات کیسے گزرتے ہیں معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، اور غم کے لمحات ایسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پہاڑ سر سے کب نکل جائے. مصیبت تو آئے گی، سارے انسانوں پر آنا ہے، لیکن حل اس کا دو چیزوں میں. ایک تو یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کس کا مطلب ہے؟ گناہ سے بچنا اور نیک کام کرنا. گناہ بھی دو طریقے کے ہیں، ایک اللہ کی ذات کے متعلق، ایک بندوں کے ذات کے متعلق. اللہ کے گناہ سے بھی بچے اور بندوں کو تکلیف دینے سے، اس سے بھی بچے. جب بچے گا اور دوسری چیز جب اس پر مصیبتیں آئیں گی صبر اختیار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کا مقام بڑھائیں گے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تم نے گناہ کیا، اللہ نے تمہیں فرش پر کھڑا کیا اور میں نے نیکی کی، اللہ نے مجھے عرش پر ایک تخت پر بٹھا دیا. تم نے گناہ کیا، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، اور تقوی اور صبر کی برکت سے اللہ نے میرے بھائی کو میرے ساتھ ملا دیا اور عن قریب یعقوب علیہ السلام میرے والد کو بھی مجھ سے ملا دیں گے. تم نے گناہ کیا، اس وقت جب میں جدا ہوا تو میں غلام تھا. یوسف علیہ السلام کون تھے؟ غلام تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ڈر اختیار کیا. زلیخا گناہ کے لیے بلا رہی ہے، نہیں کہے گناہ کے لیے، اور صبر اختیار کیا. کتنے دنوں تک جیل کے اندر رہے، صبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے غلام سے آقا بنا دیا، فقیر سے غنی اور مالدار بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً بزرگ کا نام لکھا ہے تقی الدین. حج کرنے کے لیے گئے لیکن پیسے نہیں تھے پاس میں. حج کرنے کے لیے گئے لیکن پیسے پاس میں نہیں تھے، اور طواف کرتے کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک ہار مل گیا، قیمتی ہار جس کے اندر ہیرے اور جواہرات چڑھے ہوئے تھے. اب وہ ہار تو اٹھا لیا انہوں نے. اب دل اندر سے بول رہا ہے کہ اس کو بیچیں گے تو مالدار بن جائیں گے، کھانے کا سارا سامان ہو جائے گا. لیکن خدا کے گھر میں ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ سامنے ہے، اور میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک دن یہ آواز دے رہا ہے. اچانک ایک بوڑھا آدمی آنکھوں سے نابینا آواز لگا رہا ہے، بھائی اس کو میرا ہار جو ہے اگر میرا گم ہو گیا ہے، اگر کس کو مل گیا ہو تو دے دو، اس لیے کہ میری ساری زندگی کی پونجی ہے، میری ساری زندگی کی کمائی ہے. اب بزرگ آواز لگا رہا ہے بوڑھا آدمی. یہ تقی الدین جو بزرگ تھے وہ گئے اور جا کر کہا کہ یہ آپ کا ہار لیجیے. کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا لیکن ہار کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اور فقیری پر صبر کیا. فقیری پر صبر کیا. اب صبر کا مطلب کیا ہوا؟ حج کرنے کے بعد، اور پرانے زمانے میں
ہندوستان سے کئی لوگ جو ہے اس سے سمندری جہاز سے حج کے لیے جاتے تھے پہلے بھی، تو سمندری جہاز کے اندر بیٹھے، اب پہلے زمانے میں جو لکڑی کی جہاز تھی، بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد چلتے رہے، اچانک سمندر کے اندر طوفان آیا، طوفان آنے سے کشتی کے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ ایک لکڑی کے اوپر بیٹھے، اب وہ لکڑی کنارے لیتے گئی ان کو، تو سمندر کے کنارے آئے تو چلتے رہے، ایک گاؤں مل گیا، گاؤں کے اندر امام صاحب کی ضرورت تھی اور ان کو نماز پڑھانے آتی تھی، تو کہا مجھے آتی ہے نماز پڑھانے، تو ان کو امام رکھ دیا، اب ان کے کھانا کا بھی بندوبست ہو گیا، نماز بھی پڑھا رہے۔ اب کئی دنوں تک جو ہے امامت کرتے رہے، گاؤں کے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی ہے، اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ مرنے سے پہلے میری لڑکی کا جو ہے کسی اچھے آدمی سے نکاح کر دینا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سب کی نگاہ پڑی ہوئی امام صاحب پر، نماز پڑھا رہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد رات کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہی ہیرے والا ہار جو ہے اپنی بیوی کے گلے میں، تو دیکھ کر حیران ہو گئے، حیران، کہاں یہ تو وہ ہار ہے جو بیت اللہ کے پاس مجھے ملا ہوا تھا، تو کہا میرے والد نے اسی وقت دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا قیمتی ہار جس کو مل جائے اور پھر بھی وہ واپس کرے، ایسے شخص کا میری بیٹی سے نکاح کرا دی۔ اور چند دنوں کے بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا، اور اللہ نے اس ہار کا مالک کس کو بنا دیا؟ تو بزرگ تقی جو تھے ان کو بنا دیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ، جو تقوی اختیار کرے گا، یاد رکھیے دنیا میں ساری پریشانیوں کی جڑ ہمارے گناہ ہے۔ اب رمضان میں دیکھیے سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے دور رہتے ہیں۔ تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العزت سے مانگیے، تقوی اختیار ہمیں اللہ عطا فرمائے، اور مسائل پر صبر کیجئے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرمائے۔